على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 1 اپریل 2022 بعد نماز عشاء بروز جمعۃ المبارک کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 90 تا 93 تک ہوگا، اور یہ 10ویں پارے کا آخری درس ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے 10 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں والناس تک یہ سفر جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پچھلا سفر اللہ ہمارا سارا قبول فرمائے۔ کل یہ بیان ہوا تھا کہ جہاد میں نہ جانے والے حضرات جو تھے وہ اپنے مختلف قسم کے بہانے لگاتے تھے۔ ان میں کچھ تو شہری تھے جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے منافق تھے، اور کچھ ارد گرد دیہات والے تھے۔ وہ جو ارد گرد دیہات والے تھے ان کی 2 قسمیں ہیں، بولیے۔ ایک تو وہ منافق دیہاتی جنہوں نے سنا اور آئے نہیں، بہانہ لگانے بھی، چھٹی لینے بھی، بولتے جائیے، آئے نہیں، گھروں میں بیٹھے رہے۔ اس آیت میں ان کا بھی ذکر ہے۔ کچھ آئے دیہاتی، انہوں نے بہانہ کیا، ان کا بھی ذکر ہے۔ اور کچھ واقعی معذور تھے، اگلی آیتوں میں ان کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ 3 آیات ہیں۔ وجاء المعذرون، اور آئے بہانہ بنانے والے، من الاعرابی، اعراب کہتے ہیں بدو، دیہاتی۔ اب یہ جو معذرون لفظ ہے نا، یہ باب تفعیل سے ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ باب تفعیل سے ہوگا، اور معذور شخص وہ ہے جس کے پاس کوئی حقیقی عذر نہ ہو اور پھر بھی وہ عذر پیش کرے، حالانکہ اس کے پاس حقیقی عذر ہے ہی کوئی نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَعْتَذِرُ وَلَا عُذْرَ لَهُ، کہ اس سے مراد وہ معذور ہے جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، فراڈی قسم کے جیسے ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ معذرون اصل میں معتذرون تھا، تائے افتعال کو زال سے بدل دیا گیا، اور زال کو پھر زال میں مدغم کر دیا گیا، اور بن گیا معذرون۔ کیا بن گیا جی؟ اور اس کا معنی ہوگا صحیح عذر والے۔ بولو صحیح۔ اصل میں جو عذر پیش کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں صحیح پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اگلے کو حقیقت کا پتہ چلے گا تو مجھے غلط کہے گا، جب تک پتہ نہیں لہذا میں سچا ہوں۔ تو وجاء المعذرون من الاعرابی، ارد گرد کے دیہاتی آئے، لیؤذن لہم، تاکہ اجازت مل جائے انہیں آپ سے، وقعد الذین، اور وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہے، جہاد کے نام پر باہر نکلے ہی نہیں۔ دونوں کا ذکر ہے کہ کذبوا اللہ ورسولہ، انہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے۔ بولو جی، انہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے۔ یہ جو دیہاتی آئے نا چھٹی لینے، انہوں نے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی یہ قبیلہ طے ہے، بڑا بدماشوں کا قبیلہ ہے، اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں چلے گئے تو وہ تو آ کر ہمارے بچوں اور عورتوں پر اور جانوروں پر حملہ کر دیں گے، اور ہمارے سب مر جائیں گے پیچھے سے۔ حضور نے فرمایا تم گھروں میں ہی رہو۔ اللہ ان کا بول کھول رہا ہے کہ وقاد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ سیصیب الذین، سو ان قریب ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، ان قریب ان کافروں کو اللہ دردناک عذاب دے گا۔ اب آگے جی وہ جو سچے معذور تھے، لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر کوئی حرج۔ بولو کمزوروں پر کوئی۔ اب یہ کمزور، اس میں لولے بھی آ گئے، لنگڑے بھی آ گئے، نابینے بھی آ گئے، جو جسمانی اتنے کمزور ہیں کہ بیچارے لڑنا تو دور کی بات، چل سکتے بھی یعنی بہت عمر رسیدہ ہے، بولیے وہ بھی سارے اس میں آ گئے۔ جب یہ سارے ہی آ گئے تو ان پر کوئی حرج ہے، ولا علی المرضى، اور بیماروں پر بھی کوئی حرج ہے، ولا علی الذین لا یجدون، اور ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے،
کوئی اعتراض نہیں ہے، لا یجدون ما ينفقون حرج، ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو خرچ کرنے کے لیے مال اپنے پاس رکھتے، بولو نا، جن کے پاس کسی قسم کا کوئی مال ہے ہی نہیں کہ وہ خرچ کرے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، ہاں مگر وہ مخلص ہیں اللہ سے بھی اور اس کے رسول سے بھی، بولیے وہ مخلص ہیں اللہ سے بھی اور اس کے رسول سے بھی، تو نصح لہ القول، جو بات میں سچا ہو نا اس کو کہتے ہیں نصیحت ہے، بولو سچی بات کو کیا کہتے ہیں؟ جس کا قول سچا اس کو کیسے ہے؟ نصیحت ہے۔ الدین النصیحہ، میرا دین نصیحت ہے، اور عربی میں نصیحہ وہ جو درزی کپڑے سینے سے پہلے کاٹتا ہے نا، وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اس کو جوڑنے پر نصیحت کہتے ہیں۔ درزی جب ان ٹکڑوں کو جوڑتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح، اس کو کہتے ہیں نصیحت۔ تو اے میرے محبوب، میری مخلوق ٹوٹ چکی ہے، اب تو اٹھو اور ان کو جوڑتا جا۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ میرا دین بھی جوڑنے والا ہے، میرا دین توڑنے والا۔ اب مولویوں نے مسجدیں ہی علیحدہ کر دی ہیں، دین کے نام پر مدرسے ہی علیحدہ کر دی ہیں، جماعتیں علیحدہ کر دی ہیں، اور پھر جن کے مسلک مسجد مدرسے ایک ہے وہ بھی ایک ہے، بولو تو صحیح نا۔ وہ کہتے ہیں میرے پیر والے ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پیر والے، میرے لیڈر والے، تو ہم تو تقسیم ہو گئے، جبکہ دین ہمیں جوڑتا ہے، قرآن ہمیں جوڑتا ہے، بولیے کلمہ ہمیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، نہ پڑھا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثواب کا کام ہے، کیا فائدہ، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، کہ میرا دین نصیحت ہے، میرا دین نصیحت ہے۔ تو ہم نے کہا قل لا لمن، ہم نے کہا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ قال للہ، کون ہے؟ سبحان اللہ، میرا دین نصیحت۔ تسبیح نہیں کرتے بیٹا، تسبیح یہ سب سے بڑی تسبیح ہے کہ اس کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو قال للہ، ہر مسلمان اللہ کے لیے مخلص ہونا چاہیے۔ اب اللہ کے لیے مخلص کا کیا مطلب ہے؟ خالص کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اللہ فرمائے وہ مانیں گے، جس پر اللہ کو پسند ہے ایمان ہے، اور فرمایا والی کتابی ہی، اور میری کتاب۔ اب کتاب میں بھی نصیحت ہی نصیحت ہے، والی رسول ہی، اور دین کو نصیحت کہتے ہیں، دین والی رسول ہی، نصیحت ہے رسول کے لیے، اور والی ائمۃ المسلمین۔ اب رسول کے لیے، قرآن کے لیے، قرآن کے کچھ حقوق ہیں۔ نمبر 1 ایمان لانا، بولو نمبر 1 ہے، نمبر 2 صحیح تلاوت کرنا، یہ نہیں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جاہل کو ایک ہی آیت آتی ہے وہ بھی صحیح نہیں پڑھتا، بولو وہ بھی صحیح یہ نہیں ہے۔ اب ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا وہ تو یہودی نہیں ہے، میں نے کہا یہودی نہیں ہے، یہودیوں کا دماد ہے، یہودی مسلمان ہے مگر یہودیوں کا، اور بچے بھی وہی پرورش پا رہے ہیں، اور جب وہاں جاتا ہے انہی کا مہمان ہوتا ہے۔ تو بہرحال الدین النصیحہ والی کتابی ہی، قرآن کا پہلا حق اس پر ایمان لاؤ، قرآن کا دوسرا حق اس کی تلاوت ہے، بولنا بھائی، کہ اگر سٹنگ وزیر داخلہ پڑھے اسمبلی میں اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے سے بھی نہ آئے تو پھر ہم ان کو کیا کہیں؟ ہمیں کہتے ہیں تمہیں انگلش نہیں آتی۔ میں نے کہا بابو انگلش کے بغیر گزارا ہو جائے گا، قرآن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ کے بغیر بولو سارے گزارا، اور سورہ اخلاص کے بغیر گزارا۔ ظالمو تم کو تو وہ بھی نہیں آتی، پھر بھی تم ہی تعلیم یافتہ ہو، تم ہی پڑھے لکھے ہو، اس علم کو کہاں لے جاؤ گے؟ تو والی کتاب ہی، قرآن کا تیسرا حق، اس کا علم حاصل کیا جائے جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ اس کا چوتھا حق، اس کو پھر عمل کیا جائے، بولو اس پر علم آئے گا تو عمل ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل اندر سے نکل آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ 5واں حق ہے
کہ اس کی پھر تبلیغ کی جائے، اس کو گھر گھر پھیلایا جائے۔ اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جی والی ائمۃ المسلمین، اور حکمرانوں کی اصلاح کرنا۔ بولو حکمرانوں کی اصلاح کرنا۔ اب بعض لوگوں کو بڑی بیماری ہوتی ہے، اب ان سے بندہ پوچھے وہ جی مسجد میں کسی کو کچھ نہ کہو۔ میں نے کہا تو مسجد میں آیا ہے یا اپنی وہ اس کی چمچہ گیری کرنے آیا حکومت کی؟ گجرانوالہ کی بات ہے۔ میں نے کہا تو نے مسجد کو دفتر سمجھ رکھے؟ اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور ہم نے کچھ اعتراض کیے۔ میں نے کہا تو یہاں نون لیگ کے دفتر میں آیا ہے یا اللہ کے گھر میں آیا ہے؟ تو کہتا جی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے تو حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ حکمرانوں کو نصیحت کرو، اچھی بات کی تائید کرو اور بری بات کی تردید کرو۔ بولو بری بات کی اور اچھی بات کی تائید کرو، اچھے کو اچھا کہو، برے کو بس تم کس چکر میں ہو؟ میری تو ڈیوٹی ہے، میں تو مبلغ ہوں، داعی ہوں، میں تو خطیب ہوں، تو اپنا بیڑا کیوں کر رہا ہے اور تو ہمیں چھوڑ کے ان کا ساتھ دے رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ ان جیسے کروڑ بھی ہوں تو تیرے امام کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور تو پھر بھی ان کی چمچہ گیری کر رہا ہے ہمارے سامنے بیٹھ کے۔ تو میرے معزز سامعین، ولی ائمۃ المسلمین، ہمارے پاس ہاتھ کی طاقت نہیں ہے پر زبان سے ان ظالموں کا راستہ روکتے رہیں گے کہ وہ انشاءاللہ۔ اور باقی وعامتہم، حضور فرما رہے ہیں، اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا، یہ دین ہے۔ بولو یہ کیا ہے جی؟ اللہ کا خیر خواہ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، ابن کثیر میں یہ روایت ہے جو سنانے لگا ہوں، توجہ ہے میری طرف کہ کوئی نہیں، کہ اللہ کا خیر خواہ کون ہے؟ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کے حکموں پر عمل کرے۔ بولو جو اللہ کے حکموں پر عمل کرے۔ اندر درس ہو رہے ہیں، انہوں نے باہر اپنی محفل لائی ہے، خوب گپ شپ ہو رہی ہے۔ چلو قرب قیامت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے حکموں پر عمل کرے، بولو جو اللہ کے حکموں پر، اور ساتھ اللہ کے خیر خواہ کی ایک نشانی بتائی۔ میں اور آپ دیکھیں ہم میں ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کہ کبھی دنیا کا تقاضا آ جائے، توجہ ہے جی، کبھی دنیا کا اور ادھر اللہ کا حکم آ جائے۔ بولو نا آپ سارے بولو پھر سمجھ آئے گا۔ ادھر دنیا کا تقاضا آ گیا اور ادھر اللہ کا، اب کس کو چھوڑنا چاہیے؟ ایسا تو آپ کرتے ہی نہیں ہیں۔ او جی آج دکان پہ بڑا رش تھا جی نہیں آ سکا، او جی میرے مہمان آ گئے، بھئی یہ تیرے دنیا کے تقاضے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کا خیر خواہ وہ ہے جو دنیا کے تقاضوں کو نیچے کرے اور دین کے تقاضے کو اوپر کرے۔ وہ ہمیں نہ کہے کہ مولوی صاحب پر بڑا کام تھا، اپنے کام والوں سے کہے کہ بھائی مسجد میں درس قرآن تھا۔ بولو مسجد میں درس، میں اس وجہ سے نہیں آیا، ہمیں مت کہو یار کہ میں فلاں وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہو کہ ہم اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ تو یہ ہے اللہ کے خیر خواہ، جو صحابہ سے پیار کریں، اہل بیت سے پیار کریں، امہات المومنین کی عزت اور ادب کا پرچم بلند کریں، یہ ہے رسول کے خیر خواہ۔ حکمرانوں کو اچھے مشورے دیں، اچھی بات کریں تو حکمرانوں کے خیر خواہ، اور عام لوگوں کو وہی بات اچھی کرے۔ قاری صاحب ذرا سارے منڈے بٹھاؤ نا جی اندر، انہیں کی تماشا پڑے ہیں، جمعے بھی یہی کچھ کرتے رہنے، مارو انہوں دے کان دے کے رکھ کے چنگی، میں ذمہ دار ہاں جیڑا پاٹے خان آیا ایندے پڑا پیٹو دوں اندر آ کے بیٹھ، شیطان دیا چمچیا تو جندہ بھی ہے نہیں، میں یہ گل نہ کرا کر مسیح بہ کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین ہے سب کی خیر خواہی کا نام، بولو دین ہے سب کی خیر خواہی کا نام، اور جو سب کی خیر خواہی کرے اس کو دیندار کہتے ہیں۔ اچھا جی آگے چلیے، تو فرمایا ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے جو معذور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور جن کے لیے خرچے کا کچھ پیسہ بھی نہیں ہے، اور ان کی حالت کیا ہے؟ اذا نصحوا للہ ولرسولہ، اللہ سے بھی مخلص ہیں، اور بولیے اللہ کے رسول سے بھی۔ ما علی المحسنین
من سبیل، ان پر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ نیکی والے ہیں، یہ نیکیاں کرنے والے ہیں، ان پر اعتراض کی کوئی رستہ، واللہ غفور الرحیم، اللہ ان سے درگزر کرے گا اور ان پر رحمت نازل فرمائے گا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے، بولو ان پر بھی کوئی الزام، الزام والوں میں شیعہ صحابہ کو ڈالتے ہیں، اور جن کی اللہ صفائی دے رہا ہے ان میں وہ صحابہ کو ڈالتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ صحابہ کی صفائی دے رہا ہے، اور جو پکڑ کی ہے وہ منافقوں کی کہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ، نہیں ہے کوئی الزام ان پر، کن پر؟ اِذَا مَا أَتَوْكَ، جو آپ کے پاس آئے، بولو آپ کے پاس ہے، لِتَحْمِلَهُمْ، انہوں نے کہا ہمیں سواری دیں، ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، ہمیں سواری دیں، ہم جہاد پہ۔ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلَكُمْ، آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر تمہیں سوار کروں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی سواری۔ تو اب توجہ کرنا، قرآن کہتا ہے تولوا، پھر وہ پھر کے واپس گئے، پر وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھی، وہ روتے ہوئے جا رہے تھے، بولو وہ یہ کون تھے جی؟ ان کے نام برکت کے لیے بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، یہ 7 صحابہ تھے، بولو کتنے؟ نمبر 1 سالم بن عمیر، نمبر 2 علیہ بن زید، نمبر 3 ابو لیلہ عبد الرحمن بن کعب، نمبر 4 عمر بن حمام بن جموح، اور نمبر 5 عبداللہ بن معقل، نمبر 6 ارباز بن ساریہ، اور نمبر 7 حرمی بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہم یا عنہما، بات سمجھ آ رہی؟ یہ 7 صحابہ آئے پر حضور کے پاس سواری نہیں تھی، تو آپ واپس آئے۔ ابو موسیٰ اشعری پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانے کا دسترخوان لگا کے بیٹھے ہیں، ایک غلام تھا سرخ رنگ کا، اور مرغے کا گوشت پکا ہوا تھا، مرغا اپنے والا یا اصلی؟ بولتے نہیں ہو، وہ تو یہ جھوٹ ہے ہی کوئی نہیں سی، اصلی سی، وہ پکا ہوا تھا۔ غلام سے کہا بھئی آؤ کھانا کھاؤ، تو کہنے لگا میں نے اس کو فلاں چیز کھاتے ہوئے دیکھا ہے، میرے دل میں اس کی نفرت ہے، اور میں نے قسم کھا لی کہ میں نے اس کا گوشت کھانا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا بیٹھ یار میں تجھے ایک حدیث سناتا ہوں، اس کی توجہ بدلنے کے لیے کہا جی سنائیں۔ کہنا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا ہم قبیلہ بنو اشر کے لوگ حضور کے پاس گئے، ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سواری دیجئے، ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، اور بڑے زور سے کہا، حضور نے قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا، اور میرے پاس کوئی سواری ہے بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے روتے ہوئے، 5 اونٹ آ گئے، 5 اونٹ ہے، آپ نے فرمایا وہ اشریوں کو بلاؤ، بھائی اشعریوں کو، یہ ان 7 کے علاوہ کی بات ہے، ان 7 میں وہ نہیں تھے۔ تو آگے ہم، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم آگے، حضور نے فرمایا یہ اونٹ لے لو، کہتے ہیں ہم نے اونٹ لیے، تھوڑے سے چلے، پھر ہمارے دل میں خیال آیا کہ یار ہم نے حضور کو تنگ کیا ہے، تکلیف دی ہے، اور ان کو قسم اٹھانی پڑی، اور قسم اٹھا کے پھر بھی اونٹ دے دیے، پھر واپس آئے۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو بڑی تکلیف دی، مطالبہ کیا، اور آپ نے قسم اٹھائی اور پھر اونٹ دے بھی دیے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں دوں گا، یہ میں نے نہیں دیے، اللہ نے دیے ہیں۔ اب اس حدیث کا آپ کیا مطلب سمجھے ہیں کہ یعنی جب میں نے قسم اٹھائی تو میرے پاس تھے ہی نہیں، اور یہ میرے پاس نہیں تھے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اللہ نے بھیجے، اللہ کے دیے دے رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا جب میں کسی بات پر قسم اٹھاتا ہوں، یہ یاد رکھنا ہمیشہ، اور مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے جو قسم اٹھائی ہے وہ صحیح اور کرنا بہتر ہے، تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور دوسرا عمل کر لیتا ہوں۔ وہ عمل جس پر میں نے قسم اٹھائی ہوتی ہے وہ عمل میں کر لیتا ہوں، اور قسم کا کفارہ، یہ تو آپ کو ایک مسئلہ بھی نصیب ہو گیا۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ ایسے لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب یہ واپس لوٹے تو
ان کے آنکھیں جو تھی وہ آنسو بہا رہی تھی، اللہ یجدو ما ينفقون، اور یہ افسوس کر رہے تھے کہ آئے کاش ہمارے پاس مال ہوتا، ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ انما السبیل علی الذین، فرمایا الزام تو ان لوگوں پر ہے، بولو الزام تو ہاں، اعتراض تو ان پر ہے، کن پر؟ یستأذنوک، یستأذنونک، جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ بولو جی وہ کیا ہے؟ اب مالدار ہیں تو سواریاں بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، سب کچھ، پر ردوا بأن يكونوا مع الخوالف، پر وہ راضی ہو گئے ہیں اس پر کہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہے، تو وطبع علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون، پس یہ علم حاصل ہے، بولو نا علم حاصل ہے۔ اچھا جی اس کو سمجھے، فہم لا یعلمون، علم حاصل ہے۔ اب آپ سے میں پوچھوں کہ آپ عالم کیوں نہیں بنے، تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم مدرسوں میں پڑھے، بولو نا، مولوی بنے، پر اب اگر میں پوچھوں کہ درس کیوں نہیں سنتے تو کیا کہو گے؟ اب میں کہوں کہ بھائی درس کیوں نہیں سنتے، میں تو صبح بھی دے رہا ہوں اور رات کو بھی، اور بڑے مشکل سے مشکل کو بھی آسان کر کے دے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کیوں نہیں سنتے ہو، کیوں سلام پھیر کے بھاگ جاتے ہو؟ تو آپ کہیں گے جی فلاں مصروفیت تھی، چلو ایک دن دو دن ختم ہو گئی، پر جو قسم ہی اٹھا لے کہ ہم نے بیٹھنا، تو سمجھ لو اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے دلوں پر کہ ان کا دل اس بارے میں کھلتا، البتہ ابھی کو خسرا کو کنجری وجری ناچے یہ ساری رات بیٹھے رہیں گے، اس سے ہٹنے کو تیار ہے، اور ابھی کوئی جناب سیاسی لڑائی شڑائی ہو جائے، قتل و غارت گری ہو جائے، سارے نکل آئیں گے، کوئی فلم چل پڑے، ڈرامہ چل پڑے، انڈیا پاکستان کا میچ لگ جائے تو مولوی بھی نماز نہیں پڑھاتا ہے، وہ کہنا متا چھکا لگ جائے۔ اور مجھ سے پوچھتے ہیں بچے میں پڑھاتا ہوں، آپ میچ دیکھتے ہیں، میں کہ صرف انڈیا پاکستان کی بیماری ہے، اور میں کوئی میچ ویکھدا اور کسی کی دلچسپی نہیں، تو جس دن انہوں نے لگیا ہوئے دل کری دا بھی نماز بھی اتھی پڑھ لئیے۔ تو یہ سب دلوں کی بیماریاں ہیں، ہم ان کو دلوں سے نکالیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نور اگر دل میں آ جائے تو قرآن و حدیث کے بغیر چین ہی نہیں آئے گا۔ تو کچھ دلوں کی منجائی صفائی بھی کرے نا جی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دی ہے، یہ اب علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہیے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ما امسیا بی من نعمت او بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ حضور نے فرمایا جو یہ دعا رات کو پڑھے گا اس نے دن کی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا، اور جو یہ صبح کو پڑھے گا اس نے رات کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ رب کریم کا کروڑ ہاں سے بھی بہت زیادہ کرم ہے کہ مالک نے ہمیں درس قرآن میں، درس حدیث میں لگایا ہوا ہے۔ آج یہ 10 پارے مکمل ہو گئے، آپ کو بھی مبارک ہو، اور جو مجھے نیٹ پر سن رہے ہیں، یوٹیوب پر سن رہے ہیں، ان سب کو بھی لاکھوں مبارکیں ہوں۔ انشاءاللہ اب ہم رمضان شریف کے بعد کہہ دو نا انشاءاللہ اس کا سلسلہ دوبارہ 11ویں سپارے سے شروع کریں گے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔